السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو پہلی حدیث کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو انسان دل میں کیسے محسوس کر سکتا ہے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ خود کیا پیمانہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محسوس کر سکے کہ وہ مومن ہے، اس کا ایمان کس درجے پہ ہے، اعلیٰ درجے پہ ہے یا کم درجے پر ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رجلا، بے شک ایک آدمی نے، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، فرمایا، اذا سرت کا حسناتو کا، جب تجھ کو خوش کریں تیریاں نیکیاں، وساعت کا سیئاتو کا، اور تجھے پریشان کریں تیریاں برائیاں، فانت مومن، تو مومن ہے۔ اور فرمایا، قال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، فما الاسم، گناہ کیا ہے؟ قال، فرمایا، اذا حاک فی نفسی کا شیء، جب کھٹکے تیرے دل میں کچھ فدا ہو تو اس کو چھوڑ دے۔ بھائی مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے کہ جس کو برائی لگے اس کو مومن سمجھو۔ ایک بندہ نا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی کو غلطی سمجھے، اس کو مومن سمجھا کرو۔ اور مومن وہ شخص ہے کہ جس کو نیکی لگے، اس نے نیکی کیا ہے، وہ کہے یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، برائی کو برائی، نیکی کو نیکی سمجھے، وہ مومن شخص ہے۔ اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دل میں کھٹکے۔ آج ہم کسی پہ ظلم کر کے، کسی پہ زیادتی کر کے، اگر ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارا دل ہم کو پریشان نہیں کرتا، یا دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اس کے باوجود اتنی لڑائی ہو گئی، آپس میں رنجش ہو گئی ہے، تو اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ اس کو بالکل ایزی لے رہے ہیں، تو سمجھو آپ مومن نہیں ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی یا کوئی بھی کسی قسم کی غلطی آپ سے سر درد ہو جائے، آپ کو بیٹھنے نہ دے، وہ اس کو ایمان کا اعلیٰ درجہ کہتے ہیں۔ اور یہی فرق تھا، ہمارا ایمان ہمیں غلطیوں کی معافی مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ ہم غلطیوں کو غلطی سمجھتے نہیں ہیں، ہم پہلی بات ہے غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، ہم اس کو بھی نیکی سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان غلطیوں کے اقرار کے ساتھ ہمیں معافی کی توفیق نہیں دیتا۔ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ غلطی کے بعد ان کو گھر میں سکون چین سے بیٹھنے دیتا نہیں تھا۔ مثال اس کی، وہ عورت آئی، اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دو، طاہر نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھی جب بچہ پیدا ہو جائے گا نا، اس وقت آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بچہ ہے، ابھی اس کو بڑا ہو لینے دو، پھر آنا۔ اس نے جلدی اس کو کھانا پینا سکھلا دیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو جاتی ہے نا، اس کی کتنی غلطیوں کو انسان کو چاہیے کہ اس کو اتنی بڑی غلطی بھی اس نے کر لی ہے نا، حاملہ عورت نے زنا کر لیا ہے کسی سے، یا اس سے بڑی غلطی سردرد ہو گئی، اب اس کو کچھ نہ کہو، وہ اس کو اس کے حال، جب اس کو پریشانی پہنچاؤ گے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، وہ بچے کا قتل ہوگا۔ تو اسلام کیسی چیز ہے؟ اسلام چاہتا ہے انسانیت زیادہ سے زیادہ۔ وہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، صحیح بخاری کے حدیث ہے، صحابہ سے کہا، جائے اس کو جا کے پتھر مار کے اس کو رجم کر دو۔ جب اس کو رجم کیا گیا، ایک صحابی کے اوپر کپڑوں پر وہ اس کا خون پڑ گیا، اس نے کہا، یہ گندی عورت جاتے جاتے ہمیں بھی گندا کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ ایسی عورت تھی، اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر یہ توبہ مدینے کے، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے مکے کے مشرکوں میں اور ایسے لوگوں میں، خاص کر ایسے لوگوں نے غار لوگوں میں ڈال دی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے، ایسی توبہ۔ تو احساس ہی کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ
آپ سے کسی نے ظلم کر لیا ہے، معافی مانگتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، اس احساس ہی کافی چیز ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو سزا دیں۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، غلطی کر کے آگے سے آج کل ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے، چوری کر لیتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، گھروں میں آ کے زیادتیاں کرتے ہیں ہمارے آج کل کے معاملات، اور پھر جا کے خود پرچہ کروا دیتے ہیں۔ چوری بھی کر لی، ڈاکہ بھی مار لیا۔ اب یہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے، اس نے تقریباً لوگوں کے 20 لاکھ دینے ہیں، اور جن کے دینے ہیں وہ بیچارے گھروں میں گئے لینے کے لیے، اس نے ان سب کے پرچے کروا کے جیلوں میں کروا دیا۔ کیا فائدہ؟ یہ صورتحال ہے۔ ایک اس نے دینے ہیں، غلطی ہے اس کی، ایک اس سے لینے کے لیے گئے، انہیں پرچے کروا کے جیلوں میں، یا ان کو جناب باہر ان کی بڑے آتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی اگر دوبارہ آئے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ظلم کی حد۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑتی ہے تو انسان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے نا، آپ کو زبان دی ہے، 1 منٹ میں یہ زبان اللہ چھین لے۔ کبھی بھی زبان پہ فخر نہ کرنا، کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پہ فخر نہ کرنا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہم بڑے مدرسہ چلانے والے ہیں، ہمارے پاس یہ ہنر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ چاہے 1 منٹ میں ہم سے یہ ساری صلاحیتیں سلب کر کے رکھ لے۔ بڑے بڑے ادارے جو ہیں، ایک ایسی غلطی ہوتی ہے انسان سے، صرف ایک سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے اداروں والوں کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے مدرسے بند ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی فیکٹریاں، ایک چھوٹی سی غلطی سے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے نظام۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ یہ دعا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہی رہتے تھے۔ اور گناہ کہتے ہیں جو دل میں کھٹکے، اور یہ اس وقت ہی کھٹکے گا جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو جب بندہ بے ایمان ہو جائے نا، پھر گناہ نہیں لگتا، وہ گناہ اچھا لگتا ہے، اور اچھی چیزیں بری لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہوگا، کیا کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ بندہ جتنا مرضی گنہگار ہو، مومن بندہ یہ تو بعض لوگوں کے ایمان کی کیفیت یہاں تک چلی جاتی ہے، نام نہاد مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالے کرتے نظر آتے ہیں۔ فیس بک پہ ایسے کئی ایک معاملات جو ہیں ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ تو دعا کرو کہ جب تک آپ کے دل میں برائی کھٹک رہی ہے نا، آپ کے دل میں ایمان ہے۔ جب برائی کھٹکنا بند ہو جائے، نیکی کا فائدہ جو ہے نیکی ہو، یعنی کہ انسان کرتا ہے نیکی، جو انسان کرتا ہے نیکی جب نہ لگے، برائی جب نہ لگے، سمجھو ایمان سے انسان بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ ایک اس کا دوسرا فائدہ، جب کسی کے پاس کسی کام میں آپ نیکی کرو نا، دل میں سکون ہو، دل میں سکون ہو یار۔ یہ یار ویسے ہی ایسی بات ہے، کسی پہ آپ نا، کسی آدمی پہ خرچ کر کے دیکھو، کسی پہ رحم کر کے دیکھو، معاف کر دو، صبر کرو۔ صبر کی مار جو ہے نا بڑی پڑتی ہے۔ کسی کام پہ صبر کر جو، خاموشی اختیار کر جو، اگلا بندہ ظلم کر رہا ہے، آپ دیکھو گے چند منٹوں میں اللہ اس کو سزا دے دے گا، اگر وہ نہیں بعد آ رہا غلطی کرنے میں۔ یا صبر کر جو، دوسرا اس کا صلہ آپ کو یہ ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں کئی جو ہیں بڑائیاں وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ جی اگلی حدیث، وعن عمرو بن عبسہ قال، عمر بن عبسہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقلت میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من معک علی ھذا، کون ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ اس معاملے میں؟ قال کا حر و عبد، اللہ اکبر، ایک آزاد آپ کے پاس، آپ کے ساتھ کون تھا؟ فرمایا ایک آزاد بندہ تھا اور ایک غلام تھا۔ قلت میں نے کہا، مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال فرمایا طیب الکلام، اور اسلام ہے اچھی کلام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بک 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 کی کرنا، جب بھی بولے، کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی بھی نرمی کی بات نہیں ہے، انہوں نے نا خلاف ہی بات کرنی ہوتی۔ یہ مرزا جیلمی کو جب یہ رمضان المبارک میں علماء کرام کے ساتھ گفتگو کے لیے لایا گیا، موضوع یہ رکھا گیا تھا کہ صحابہ کی فضیلت بیان کی جائے، تو ایک آدمی کی ہے ہی اس کا ذہن ہی گندا، اس نے بس نا یہ اچھالنا شروع کر دیا، جی فلاں صحابی ایسا تھا، نعوذ باللہ فلاں صحابی کے بارے میں، یا فلاں ایسے نہیں مانتے، ایسے مان، اس نے بس یعنی کہ جو آپس کے اختلافات تھے، مسالک بین المسالک کے، ان کو شو کرنا شروع کر دیا۔
تو بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے یا کسی پہ رد کو پیش کرنا یا اعتراضوں کو پیش کرنا، اچھی کلام کی جائے، ہر وقت غصہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانے کا انتظام کرنا اور کھانا کھلانا، یہ ایمان ہے۔ اسلام کن چیزوں کو کہا گیا؟ دو چیزیں، اچھی کلام اور کھانا کھلانا۔ کل تو کہنا یہ اسلام ہے۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر، صبر، والسماعۃ، سخاوت کرنا، یہ ایمان ہے۔ قال قلت ای الاسلام افضل، کہا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ ہم سخاوت کو ایمان سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم صبر کو ایمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ دونوں چیزوں سے ہم دور ہیں۔ اور جب انسان کے پاس صبر آئے گا، انسان اسی وقت خرچ کرتا ہے، جو بھی انسان کے پاس کوئی گیا ہے وہ اسی پہ خرچ کرتا ہے۔ قلت، میں نے کہا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال فرمایا من سلم المسلمون، سلامت رہے مسلمان، من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے۔ قال قلت، میں نے کہا ای الایمان افضل، کون سا ایمان افضل ہے؟ قال خلق حسن، اچھا اخلاق۔ قال کہا قلت ای الصلاۃ افضل، اور صلاۃ کون سی افضل؟ قال فرمایا طول القنوت، لمبے قنوت والی۔ قال کہا ای الہجرت افضل، ہجرت کون سی افضل ہے؟ قال ان تہجر، یہ کہ تو چھوڑ دے، ما کرہ ربک، ان چیزوں کو جن کو تیرا رب ناپسند سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصل ہجرت، ان کو چھوڑ دے۔ مجھے بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جاؤ، سارے غلط کام کرو، یہ ہجرت فائدہ دے گی؟ اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو انسان چھوڑ دے۔ قال قلت، میں نے کہا فای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ قال فرمایا من، وہ شخص، اکیرا جوادہ، کہ اس اکیرا مار دیا جائے، جوادہ اس کا گھوڑا، یعنی کہ مارا جائے اس کے گھوڑے کو، واہری کا دمہ، اور اس کا خون بہا دیا گیا۔ قال قلت، میں نے کہا ای الساعات افضل، کون سی گھڑی افضل ہے؟ قال فرمایا جوف اللیل الاخر، فرمایا رات کا اخیر درمیان، یہ بہتر ہے۔ تو یہ ایمان کی اعلیٰ درجے، سب سے بہترین چیز اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اچھے قیام والی نماز جو ہے، سخاوت، یہ اصل ایمان اور اسلام والی چیزیں ہیں۔ معاذ بن جبل سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، فرما رہے من لقی اللہ، جو ملا اللہ سے، لا یشرک بہ شیئا، اور نہیں وہ شریک کرتا اس کے ساتھ کچھ بھی، ویصلی الخمس، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، ویصوم، رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر له، اس کے بخش دیتے۔ قلت، میں نے کہا افلا ابشرہم یا رسول اللہ، میں خوشخبری نہ دوں اللہ کے رسول؟ قال دعہم یعمل، چھوڑ دیں وہ عمل کریں، چھوڑ دیں ان کو تاکہ وہ عمل بھی کر لیں کچھ۔ خوشخبریوں پہ بات نہیں رکھنی چاہیے، ان کو ان کی حالتوں پر چھوڑ دو تاکہ وہ نیکی کا کام کریں۔ وانوں سے روایت ہے انہو سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان افضل الایمان، ایمان کے افضل ہونے، قال فرمایا ان تحب للہ، اور افضل ایمان یہ ہے کہ تو محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ ولید صاحب، محبت کس لیے ہو؟ اللہ کے، اور بیوی سے جو محبت بندہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، ٹینشن نہ لیا کرو۔ شادی سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، ہاں، نکاح سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، خاموشی اختیار ہی بہتر ہے اس میں۔ نکاح سے پہلے اگر دیکھو نا، نکاح سے پہلے محبت، یعنی کہ غیر محرم عورت کی دل میں ایک خاص قسم کی محبت کو بٹھانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب آپ سے کوئی غیر محرم بات کرے تو آپ سخت لہجے میں بات کریں تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے کچھ نہ آ جائے۔ یہ قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور قرآن دل میں محبت کے لیے شادی سے پہلے جگہ دینے سے۔ اگلا مسئلہ، آپ یہ اعتراض پر ایک حدیث پیش کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ دیکھ لو تاکہ محبت پیدا ہو جائے، اور اس کو منگیتر کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ کس لیے؟ مقصد کیا کہ محبت پیدا ہو جائے۔ وہاں جو محبت ہے وہ شادی والی، کہ یہ بہو بننے والی ہے، ساری چیزیں شادی کے بعد ہے۔ حلال اس وقت ہوگی جب شادی، یہ محبت بھی،
یہ ساری چیزیں اس وقت حلال ہوں گی کہ جب آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ دیکھو جی، غیر محرم چاہے وہ کزن سیاپا ہو چاہے وہ غیر کزن سیاپا ہو، وہ غیر محرم ہے، اس سے آپ کو اجازت ہے ایک نظر دیکھنے کی۔ ایک نظر کا مطلب ایک نظر ہی ہے، ایک نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ بلا کے اس کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ اور ایک نظر کا ایک مجلس آپ گفتگو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ 2 3 گھنٹے اس کے ساتھ آپ گفتگو کرتے رہیں۔ اس میں بڑے لوگ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وَأَنْهُ، اور اسی سے روایت ہے، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سوال کیا نبی، کیونکہ مجھے کسی شادی شدہ نے یہ بات بھی بتائی ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف محبت صرف اسی میں نہیں ہوتی، باتوں باتوں میں بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ باتوں باتوں میں بھی پورا چسکا ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، تو پھر اس لیے جب باتوں باتوں میں پورا چسکا ملتا ہے تو پھر باتیں بھی اسلام کی طرف سے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ باقی ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے لوگوں کے اعمال ہیں، ان کی بات نہیں ہم کرتے، لیکن اسلام پر بات کرو گے تو پھر یہ بات۔ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وان انہی سے روایت ہے، انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان افضل الایمان، ایمان کے افضل ہونے کے بارے میں، قال، فرمایا، ان تحب للہ، یہ کہ تم محبت کرے اللہ کے لیے، وتب غیظ للہ، اور بغض رکھے اللہ کے لیے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، تو عمر کرے اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ وماذا یا رسول اللہ، کیا ہے اللہ کے رسول؟ قال، فرمایا، ان تحب للناس، یہ کہ تم محبت کرے لوگوں کے لیے، ما، کیا لفظ ہے یہاں؟ جی، تحب، ماں ان چیزوں میں کہ تحبو، تو محبت کرتا ہے، لنفسی کا، اپنے نفس کے لیے، ہاں، وتکرہ لہم، ان کے ناپسند کر، ما تکرہ لنفسی کا، جو اپنے نفس کے لیے۔ اور بھائی اصل محبت کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے بغض ہو کسی سے۔ محبت کا معنی جو ہے نا اصل میں یہ ہے، جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی اور کے لیے کرو۔ مثال کے طور پہ مسئلہ یہاں سمجھ میں آ جائے گا، آپ پسند کرتے ہو میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کے ساتھ کوئی بھی بندہ گفتگو نہ کرے، چاہے وہ مغیتر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں، یہ ایک ایمان ہے، یہ مومن کا ایک ایمان بھی یہ بات کہتا ہے، تو اس لیے آپ بھی ایسے نہ کریں۔ یا آپ کسی کے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ میرے کھانے کے لیے یہ چیزیں ہوں، میرے پہننے کے لیے یہ چیزیں ہوں، میری رہائش کے لیے یہ چیزیں ہوں، میرے اٹھنے کے لیے یہ ہوں، تو میرے لیے یہ سہولتیں ہوں، تو آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ سہولتیں، یعنی کہ ان کے لیے بھی ان چیزوں کو پسند کریں۔ اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے بس کھانے پینے کی چیزوں کا ہی معاملہ ہے۔ آپ پسند کرتے ہیں میں نیکی کروں، بھائی کو بھی مجبور کرو، اس کے لیے وہ پسند کرو۔ آپ چاہتے ہیں میں نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جاؤں، تو بھائی کے لیے بھی ان چیزوں کو پسند کرے، اس کو مجبور کرو۔ اس لیے تو کہا نماز نہیں پڑھتا تو مارو، مار پٹائی کرو اس کی۔ اور فرمایا وتکرہم، اور ناپسند کرو ان کے لیے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ آپ نہیں چاہتے کہ 2 نمبری کرو، آپ نہیں چاہتے کہ میں برائی کروں، یہ چیزوں، ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچا کرو اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد رحمہ اللہ۔